نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے وجوب کو بیان کیا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وانحر، علماء لکھتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر عموماً وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے علماء نے اس سے قربانی کے وجوب کو ثابت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس آدمی پر واجب ہے، وہ کون لوگ ہیں جن پر قربانی کا وجوب عائد ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر طور پر قربانی کس پر واجب ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، علماء نے قربانی کی وجوب کی چند شرطیں لکھی ہیں۔ اگر کسی آدمی کے اندر، کسی بندے کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ شخص مسلمان ہو۔ اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو قربانی کے وجوب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کا تعلق صرف اس بندے سے ہے جو ایمان کا لفظ پڑھ کر، ایمان کا بول بول کر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے کلمہ ایمان پڑھ چکا ہو تو اسی پر یہ قربانی کا وجوب ثابت ہوگا، قربانی کا وجوب اسی سے متعلق ہوگا۔ تو پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو۔ اگر وہ بندہ بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، تو بچے سے قربانی کا وجوب متعلق نہیں ہوگا، کیونکہ بچے پر قربانی واجب، اسی وجہ سے بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ عاقل ہو، لہذا ایسا آدمی کہ جو عاقل نہ ہو، مجنون، پاگل ہو، اچھے برے کی تمیز نہ کر پاتا ہو، عقل کے معاف ہو جانے کی وجہ سے، عقل کی کمی کی وجہ سے، تو اس پر بھی قربانی کا وجوب عائد نہیں ہوگا اور قربانی کا تعلق اس سے بھی نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، یعنی اس بندے کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جاتا ہو، یعنی جس نصاب سے قربانی واجب ہو جاتی ہے اس نصاب تک اس کا مال پہنچ رہا ہو اور اتنے نصاب کا وہ مالک ہو۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب یا تو اس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اسے قربانی کرنا واجب ہوگا، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، یا سونا اور چاندی تو نہ ہو لیکن اس کے پاس اتنا کیش ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ کیش اس کے اپنے پاس ہو یا اکاؤنٹ میں ہو یا کسی اور جگہ رکھا ہوا ہو، بہرحال قربانی کے وجوب کا تعلق اس سے ہو جائے گا۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ اس کی مقدار نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی کا وجوب ثابت ہو جائے گا اور قربانی اس کو کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گی۔ ضرورت سے زائد سامان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت سے زائد سامان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس فاضل اور ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ وہ پورے سال تک اس کے استعمال میں نہ آتا ہو۔ اگر کسی کے پاس ایسا مال ہے جو پورے سال اس کے استعمال میں نہیں آتا ہے تو اسے ضرورت سے زائد سامان شمار کیا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس 2 بائک ہیں، ایک بائک کھڑی رہتی ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتی ہے، تو پھر وہ بائک جو ہے ضرورت سے زائد سامان میں شمار ہوگی۔
کسی کے پاس 2 لیپ ٹاپ ہیں، ایک لیپ ٹاپ سے کام ہو رہا ہے، ایک لیپ ٹاپ سالوں ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد سامان مراد ہوگا۔ کسی کے پاس جوڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سال بھر پہننے میں نہیں آتے ہیں، تو لہذا وہ بھی ضرورت سے زائد سامان مراد ہوگا۔ تو اس سامان کو دیکھا جائے گا کہ کون کون سا سامان اس کے پاس ایسا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، سال بھر استعمال میں نہیں آتا ہے، تو اس کی قیمت جوڑی جائے گی۔ قیمت جوڑنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں، ان کی قیمت اگر پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی، ان پر قربانی کا کرنا واجب ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ شرطیں پوری پائی جا رہی ہیں تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے وہ اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہانا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ تک جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، جانوروں کا خون نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے دل کے جذبات، آپ کے دل کی کڑھن، آپ کے دل کا اخلاص پہنچتا ہے کہ جس کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا، جو آدمی جس قدر اخلاص سے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے ہی زیادہ اجر سے نوازیں گے۔ تو لہذا قربانی کے ایام میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے قربانی میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے حصہ ڈال دیا اور قربانی اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں کی، یا کسی نے صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، یا کسی نے صرف گوشت کو بیچنے کی غرض سے قربانی کی، تو یاد رکھیے وہ قربانی نہیں مانی جائے گی، اور اس جانور میں جتنے شرکا ہوں گے ان کی بھی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ تو آج میرے بھائی، بزرگ، دوست، ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہوگی تو ہم اللہ کی راہ میں ضرور قربانی کریں گے، اور کسی کے کہنے سے ہم قربانی کرنا نہیں چھوڑیں گے، کسی کے دباؤ میں آ کر قربانی کرنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کرنا ہمارا حق ہے۔ عبادت کرنا ہمارا ایسا حق ہے جس کو ہم کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کی راہ میں جیسے ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں، اگر ایک دن ایسا آئے کہ ہمیں اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، ایمان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، آگے اللہ، پیچھے اللہ، ہر طرف اللہ۔ ہم اللہ ہی کے لیے جیتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہم مرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک آیت ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری ساری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سے جتنی خطائیں سال بھر میں ہو جاتی ہیں یا آئندہ ہوں گی، ہم ان سب خطایا سے اللہ تعالیٰ کے روبرو ہم دست سوال دراز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ان خطایا کی ہم معافی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کو کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔